محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، دین کی عظمت بہت بڑی چیز ہے۔ دین کی عظمت اتنی بڑی چیز ہے کہ آدمی اللہ کی کسی بڑے سے بڑے حکم کو توڑ دے تو وہ دین سے نہیں نکلتا ہے، گناہ ہوتا ہے۔ نماز چھوڑ دیا، روزہ چھوڑ دیا، پوری زندگی نہیں پڑھا، گناہ ہوگا۔ لیکن اگر کسی مستحب عمل کا بھی مذاق اڑا دیا تو آدمی ایمان سے نکل جائے۔ عظمت اتنی بڑی، دل کے اندر عظمت دین کی، ایمان کی، اسلام کی، اعمال کی، استخفاف نہ ہو۔ ایک لفظ آتا ہے استخفاف، ہلکا پن۔ کسی چیز کو ہلکا نہ سمجھے، ہلکا نہ سمجھے۔ سب سے پہلے اندر میں ہلکا پن نہیں آتا ہے کسی چیز، وہ چیز چھوٹنے لگتی، کسی مستحب کا، کسی سنت کا ہلکا پن آ گیا۔ نماز کیسے چھوٹی ہو امت سے؟ 70% امت اس سے بڑے فریضے کو چھوڑے ہوئے کہ ہلکا پن آ گیا۔ تو جس عمل کا ہلکا پن آ جائے گا آدمی اس کو چھوڑ دے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز نفل ہے، مستحب ہے، سنت ہے، لیکن اس کا ہلکا پن نہیں ہے تو وہ کرے گا۔ ایک چیز فرض ہے، اس کا ہلکا پن ہے تو وہ چھوڑ دے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کام دیا گیا انسانیت کو کی تربیت کا، تعلیم و تربیت کا، تو اس کے 3 اجزاء دعوت ہے، تزکیہ ہے اور تعلیم۔ اور ایک ہی آیت میں تینوں کو بیان کیا گیا، دعوت بھی، تزکیہ بھی، تعلیم۔ تینوں برابر ہے، وزن اور ضرورت ہے۔ ایک کامل مسلمان ہونے کے لیے ان تینوں چیزوں کی ضرورت ہے۔ اس کے نمونہ ہوگا حکم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ میں یہ تینوں چیزیں بدرجہ اتم موجود، دعوت میں بھی آپ کو کمال حاصل، تزکیے میں بھی آپ کو کمال حاصل اور تعلیم میں بھی آپ کو کمال۔ اب یہ تینوں کام نبی کا ہے، تینوں میں نبی کے۔ اب اس میں کسی چیز کا ہلکا پن آ جائے، ایک آدمی دعوت میں لگا ہوا ہے، تزکیہ اس کے سامنے ہلکا ہو گیا، تعلیم اس کے سامنے ہلکا ہو گیا۔ ایک آدمی تزکیے میں لگا ہوا ہے، دعوت ہلکی ہو گئی۔ آدمی تعلیم میں لگا ہوا ہے، دعوت و تزکیہ ہلکا ہو گیا۔ تو اس کو سوچنا یہ چاہیے کہ ہم نے اعمال نبوت کو ہلکا سمجھا، معمولی بڑا جرم نہیں ہے۔ اعمال نبوت کو ہم نے ہلکا سمجھا، ایک عمل نبی سے ثابت ہے، ہمارے سامنے اس کا کوئی وزن نہیں ہے۔ اعمال نبوت کو ہلکا سمجھا۔ آپ نے سنا ہوگا، فضائل میں لکھا بھی ہے، ایک صحابی
سفر میں جا رہے تھے، ایک جگہ انہوں نے گردن جھکائی، تو کسی نے کہا کہ بیابان میں چلتے چلتے گردن کیوں جھکا لیا؟ تو کہا کہ میں ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، تو یہاں ایک درخت تھا اس وقت، اور اس کی شاخ لٹکی ہوئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو آپ نے سر ایسے کر لیا، جھکا لیا، پھر لگے نہیں۔ تو میں نے اس سنت پر عمل کیا، حالانکہ نہ وہ درخت نہ شاخ، عقل میں آنے والی بات ہے یہ بھائی، وہ تو ایک ضرورت تھی، تو شاخ لٹک رہی تھی تو آپ نے سر جھکا لیا تھا، اب ہے ہی نہیں، درختے نہیں ہے، اب سر جھکانے کی کیا ضرورت؟ نہیں، نبی کا ایک عمل ہے، ہم اس کو ہلکا نہیں کرتے۔ ایک صحابی ایک جگہ بیٹھے استنجے کے لیے، استنجا نہیں کیا، اٹھ کے آ گئے، کس نے پوچھا آپ نے استنجا نہیں کیا چلے؟ کہا ہاں، ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں استنجا فرمایا تھا، تو مجھے حاجت نہیں تھی، میں اتباع سنت کے لیے بیٹھا۔ ایک آدمی اعمال نبوت میں سے کسی عمل کا استخفاف نہ، ہلکا پن نہ، حرام۔ اور یہ اعمال کے جو درجات ہیں یہ ہماری سہولت کے لیے ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرمان ہے وہ وہاں سے چھوٹا بڑا نہیں ہے، وہاں سے سب برابر ہے، لیکن ہماری سہولت کے لیے فرض کہہ دیا، واجب کہہ دیا، سنت کہہ دیا، مستحب کہہ دیا۔ ایسے نہیں کہ وہاں سے اس کا درجہ کم ہے، اگر سب کو فرض کر دیتے تو ہمارے لیے مشکل ہو جاتا۔ ایک عمل کہاں سے نکلا یہ دیکھا جائے، قرآن کی آیتیں کہاں سے نکلی؟ اللہ جل شانہ کے ذات اقدس سے نکلی۔ کہاں سے نکلی؟ یہ اللہ جل شانہ کے ذات اقدس سے قرآن نکلا ہے۔ اب قرآن کے جو الفاظ ہیں اس میں فرعون بھی ہے نا، نمرود بھی ہے، شیطان بھی ہے، اور اس میں اللہ بھی ہے اور نبی بھی ہے۔ سمجھیے اس کو ذرا اچھی طرح۔ تو اللہ میں کتنے حروف ہیں؟ الف ہے، لام ہے، پھر لام ہے، پھر ہاں ہے نا؟ اور فرعون میں کتنے حروف ہیں؟ اور پڑھا آدمی قرآن میں تلاوت میں تو نیکی سب پر 10 ہے یا اللہ پر ہے، فرعون پہ نہیں ہے؟ بڑی گہری بات ہے یہ، پہنچو آپ اس کو کہ لفظ تو فرعون ہے اور ایک جگہ لفظ اللہ ہے اور تلاوت میں دونوں آیا، نیکی اس پر ہے 10 کی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ پاک کے ذات اقدس سے نہیں، ایسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس سے نکلا ہوا عمل، اس کو نبی کا تقدس لگا ہوا ہے، نبی کا تقدس لگا ہوا ہے، ہم اس سے استغفار نہیں کریں گے، ہلکا پن نہیں کریں گے، لیکن ہم سے ہو جاتا ہے، اللہ معاف کرے۔ ایک آدمی ہمارے پاس آئے، آپ کے پاس آئے، آپ نے مجھے کیا کرتے ہیں بھائی؟ تو میں بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھاتا ہوں۔ ایک دوسرا آدمی آیا، کیا کرتے ہیں؟ کہا میں محدث ہوں، دارالعلوم میں بخاری شریف پڑھاتا ہوں۔ جو آدمی سنتا ہے محدث ہیں، دارالعلوم میں بخاری شریف پڑھاتے ہیں، ادب، احترام، عزت، ان کے لیے اچھا بستر، کھانا۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھاتے ہیں۔ مولوی صاحب میاں جی ہے مکتب جی،
کہ وہ بیچارہ قرآن پڑھا رہا جو اللہ جل شانہ کے ذات اقدس سے نکلا ہے، اور یہ حدیث پڑھا رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس سے نکلا ہے، تو کون پڑھا ہے؟ سوچا؟ اس لیے حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دارالقرآن کو زیادہ اہتمام سے سجاؤ اور دارالحدیث کو اس سے لو رکھ، نیچے رکھ۔ بخاری شریف رکھی ہوئی ہے اور قرآن رکھا ہوا، تو اوپر کون رہے گا؟ تو استخفاف کسی عمل کا نہ ہو، ہلکا پن۔ جب کسی عمل کا ہلکا پن ہو جائے گا تو اس عمل کا التزام اور اہتمام ختم ہو جائے گا۔ سنیں نا، ابھی ہمارے اعمال دعوت ہے، مشورہ ہے، گشت ہے، تعلیم ہے، تو یہ سب اعمال نبوت ہے۔ مشورہ بھی اعمال نبوت ہے، گشت بھی اعمال نبوت ہے، تعلیم بھی اعمال نبوت ہے۔ اس کا ہلکا پن کیسے ہوگا؟ اور اگر اس کا ہلکا پن آ گیا تو پھر اس کا اہتمام ہوگا، پھر آدمی مشورے میں بیٹھے گا، پھر آدمی گشت کرے گا، پھر آدمی تعلیم کرے گا۔ ایسی ذکر ہے، نماز ہے، خدمت ہے، دعا ہے، یہ بھی ہمارے نبوت ہے نا۔ اس کا ہلکا پن آ جائے گا تو ذکر کرے گا، نماز کا اہتمام کرے گا۔ ایسی دین کی باتوں کا سیکھنا ہے، فضائل کا، مسائل کا، کہ کسی ایک مسئلے کو سیکھنا، چاہے اس وقت اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو، 1000 رکعت نفل پڑھنے سے افضل۔ کسی ایک آیت کا یاد کر لینا یا یاد کرا دینا 100 رکعت نفل پڑھنے سے افضل۔ تو یہ ایک ذہن میں موٹی بات رکھتے ہیں کہ جس کام کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لگے گی اس کام کا ہلکا پن کبھی نہیں، یہ اعمال نبوت۔ تمہارے پاس اب یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی وقتی ضرورت سے کسی چیز کی اہمیت اس وقت زیادہ ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور ایک اندھا جا رہا ہے اور آگے کنواں ہے، تو کہا جائے گا کہ نماز چھوڑ دو، چاہے فرض نماز ہو، اس کو بچا لو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عمل نماز سے افضل ہے۔ استنجا لگا ہوا اور جماعت کھڑی ہو گئی ہے، کہا جائے گا استنجا کر لو پھر نماز پڑھو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز سے افضل استنجا ہے۔ بھوک لگی ہوئی ہو، نماز کا وقت ہوتا ہے، پہلے کھا لو پھر نماز پڑھو، اس کا مطلب یہ نہیں کھانا نماز سے افضل ہے۔ تو کبھی وقتی ضرورت سے کسی چیز کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن ایسے عام حالات میں اعمال نبوت جو بھی ہیں، اعمال نبوت کا ہلکا پن نہ ہو، میرے نبی کا عمل سمجھ آ رہی بات۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام میں کمال حاصل تھا، ہر چیز۔ صحابہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام چیزوں میں کمال حاصل، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل، اس کے بعد پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، بعد میں پھر عمل سب کرتے تھے
ایک ایک شعبے کا کمال ہو گیا. کسی کو دعوت کا کمال، کسی کو تصدیق کا کمال، کسی کو تعلیم کا کمال، کوئی محدث ہو گیا، کوئی فقیہ ہو گیا، کوئی مفسر ہو گیا. ایک چیز میں کمال ہو گیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرا کام نہیں کرتے تھے، نہیں، دوسرا کام کرتے تھے، لیکن کسی ایک چیز میں کمال حاصل. اس کی ضرورت تھی، اس وقت اس کی ضرورت تھی، کمال حاصل ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، اس کے بعد کا زمانہ ہے، اس کے بعد کا زمانہ. اس کو محدثین کرام نے عام طور پر 3 دور کھولا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا دور سب سے افضل ہے، پھر تابعین کا دور، پھر تابع تابعین. محدثین کرام نے حضرت معاویہ رحمۃ اللہ علیہ کو، معاویہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کو، انہیں 3 ادوار کو 3 کام کے ساتھ جوڑا ہے کہ سب سے افضل حضور کا زمانہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ دعوت، تزکیہ، تعلیم تینوں ایک ساتھ ہو رہا ہے، اس لیے یہ سب سے افضل. لیکن بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بعد خلافت حکومت میں بدل گئی اور داعی سپاہی ہو گئے، اسلامی فوجی، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا شعبہ حکومت کے حوالے ہو گیا. تو اس وقت کے علماء صلحہ نے بجائے اس کے کہ حکومت سے کوئی مزاحمت کریں اور لڑیں، اپنے آپ کو اس سے الگ کر لیا، تزکیہ اور تعلیم کو لے. یہ دوسرا دور تابعین کا، اور اس کی ضرورت بھی تھی کیونکہ کروڑوں لوگ ایمان لا چکے تھے اور ان تک صحیح دین پہنچانا تھا. جیسے قرآن اعراب لگا کے پہنچانا، عجمی لوگ کیسے پڑھتے؟ اگر اعراب نہیں ہوتا تو وہ ایک کام تھا مستقل، اس کے لیے آدمی چاہیے تھا. قرآن کو جمع کر کے اس کے نسخے تیار کرنا، ورنہ قرآن جس طرح صحابہ کے پاس تھا، اگر کسی طرح اسلام پھیلنے کے بعد دنیا کے ملکوں میں جاتا تو دوسری آسمانی کتاب کی طرح آج ختم ہو گیا ہوتا کہ نہیں؟ تو اس کے لیے کچھ لوگوں کی ضرورت تھی. تو کچھ لوگوں نے اس کام کو کیا تو ان کا درجہ تھوڑے گھٹ گیا. پھر صحابہ نے، چونکہ قرآن جمع ہو رہا تھا صحابہ کے زمانے میں، اس لیے حدیثوں کو صحابہ نے جمع نہیں کیا، لکھا نہیں، عام طور پر کہ دونوں خلط ملت ہو جائے. تو قرآن کا جب جمع کرنے کا کام ہو گیا تو پھر بعد میں حدیثوں کے جمع کرنے کا کام ہوا. تو وہ بھی ایک بہت بڑا کام تھا کہ لوگوں کے پاس وہ حدیث پہنچے. پھر احادیث میں کون سا حکم رہ گیا اور کون سا حکم ختم ہو گیا، ناسخ منسوخ، اور کس حکم کو کس طرح عمل میں لایا جائے گا، طریقہ کیا ہوگا. کیونکہ دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے تو تھے نہیں، صحابہ کو دیکھنے والے بھی نہیں تھے، اور دنیا میں دین پہنچ گیا تو صفا کی ضرورت پڑی. تو لوگوں کو بھائی بتایا جائے، لوگ کیسے کریں گے. تو یہ پورا تابعین کا دور اسی کا ہے، پورا دیکھیے تابعین کا دور اسی کا. اب حکومت کے لوگ، بادشاہ اپنی حکومت میں علماء کو بلانے لگے رائے مشورے کے لیے یا دارالقضاء سنبھالنے کے لیے، باقی کام کرنے کے لیے. تو علماء اس میں چلے گئے تو لوگ عہدے کی لالچ میں علم حاصل کرنے لگے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھتے تھے
تو ان کے مدرسے میں بادشاہ نے آ کر بچوں کا تفقد کیا کہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو تمام بچوں نے پڑھنے کی غرض دنیاوی بتائی. ایک امام غزالی رحمۃ اللہ، کوئی بچے نہیں. تو بادشاہ نے کہا اس ایک شخص کی وجہ سے مدرسہ چلے گا. تو جب علماء حکومت کے ساتھ ہو گئے تو جو صوفیہ تھے، اہل اللہ تھے، انہوں نے دین کے کام کے لیے اپنے آپ کو الگ. یہ دور تبع تابعین. باقی ایسا نہیں تھا کہ ان دونوں ادوار میں دعوت کا کام نہیں ہو رہا تھا، یا تعلیم کا کام نہیں ہو رہا تھا، یا تزکیہ کا کام نہیں ہو رہا تھا. منظم طریقے سے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے زمانے میں دعوت کا کام ہو رہا تھا، اس طرح منظم طریقے سے نہیں ہو رہا تھا. لیکن کسی دور میں بھی دعوت کا کام چھوٹا نہیں، تعلیم کا کام چھوٹا نہیں، تزکیے کا کام چھوٹا نہیں. پھر اس پر اخیر میں معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اب قیامت تک جب بھی یہ تینوں کام ایک ساتھ کہیں پر ہوگا تو یہ دور خیر القرون کے مشابہ. پھر اس پر تفصیل ہے، میں کیا عرض کروں، آپ کا وقت بہت لگ جائے گا کہ ابھی کب کون سا کام ہوگا، کب کون سا. شروع میں نبی طالب ہوتے ہیں، امت مطلوب ہوتی ہے. تو اس وقت دعوت چلتی ہے. تبلیغ الگ ہے، دعوت الگ ہے، دونوں میں بھی فرق ہے. دعوت کہتے ہیں مزاج بنانے، دعوت کہتے ہیں مزاج بنانے، تبلیغ کہتے ہیں احکام سنانے. تو دعوت مزاج بنانے کو کہتے ہیں. تو شروع میں امت مطلوب ہوتی ہے، نبی طالب ہوتے ہیں. تو ہجرت نبی کرتے ہیں، قربانی نبی دیتے ہیں، گالیاں نبی سنتے ہیں، چوٹ نبی کھاتے ہیں، جان مال نبی کا لگتا ہے. یہاں مزاج بنانا ہے. نبی گھر گھر در در جا کے مزاج بناتے ہیں. جب امت نبی کے ہاتھ پر بیعت کر لیتی ہے تو اب نبی مطلوب ہو جاتے ہیں، امت طالب ہو جاتی ہے. تب ہجرت امت کرے گی، قربانی امت دے گی، بھوک پیاس امت برداشت کرے گی. اب یہاں تعلیم کا دور شروع ہوتا ہے، تزکیے کا. اب یہاں تزکیہ شروع ہو تو امت آئی، طالب امت ہو گئی، مطلوب نبی ہو گئے، اب امت آئی تو یہاں تزکیہ ہوگا. کیا ہوگا؟ تزکیہ. اب احکامات آئے تو یہاں تعلیم ہوگی. احکامات آئے اب تعلیم ہوگی. نبی مطلوب ہیں، امت طالب. تو آج کون سا دور ہے؟ امت طالب ہے یا بے طلب ہے؟ ارے بولیے آپ لوگ. طالب ہے بے طلب ہے؟ بولیے. تو اس وقت کون سی محنت مؤثر ہوگی؟ ارے بولیے نا. لیکن اگر پورا ملک ایمان میں داخل ہو جائے اب کون سی محنت مؤثر ہوگی؟ تزکیہ ہوگا، تعلیم ہوگی. تو طلب نہیں ہے. طلب کا یہ حال تھا اس زمانے میں، تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں طلب کا یہ حال تھا کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ محدث ہیں، یہ بغداد میں آئے. ان کے درس میں 40,000 علماء وہ تھے جو مکبر کا کام کر رہے تھے. محدث صاحب جو حدیث کہتے تھے اس کو یہ لوگ دہراتے تھے کہ آگے مجموع کو سنائی دے. لاؤڈ اسپیکر تو تھا نہیں. مکبر. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو چھینک آئی تو انہوں نے الحمدللہ کہا، مجمع نے یرحمک اللہ کہا. تو کتنا بڑا مجمع تھا
کہ اس کی گونج ایسی ہوئی کہ ہارون رشید بادشاہ کی بیوی جو اپنے کوٹھے پہ تھی اس نے سمجھا شہر پہ حملہ ہو گیا. تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ شہر پہ حملہ ہو گیا. بادشاہ نے آدمی بھیجا تحقیق کے لیے, تو اس نے آ کے بتایا کہ حملہ نہیں ہوا, یہ بات ہے. تو ہارون رشید کی بیوی نے کہا کہ عبداللہ ابن مبارک کی شان تم سے زیادہ بلند ہے. تو یہ طلب تھا. اور آج کوئی بھی بڑا محدث یا عالم بمبئی میں آتا ہے تو تمام اخباروں میں ایڈورٹیزمنٹ نکلتا ہے. اس کے بعد بھی کتنے آدمی پہنچتے ہیں. اللہ والوں کا یہ حال تھا کہ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مجمع میں جو لوگ بیٹھتے تھے اور ان کا بیان ہوتا تھا تو 40 جنازے نکلتے تھے بیان میں سے. لوگ برداشت نہیں کر پاتے. آج بڑا سے بڑا کوئی ولی آ جائے یہاں بمبئی میں اور اشتہار بھی اخبار میں نکلے تو کئی آدمی جمع ہوں. تو وقت کی ضرورت پر کبھی کسی عمل کا تقاضا بڑھ جاتا ہے. جیسے آج دعوت کا تقاضا بڑھ گیا ہے. آج تابعین کے زمانے میں یہ تعلیم و تزکیے کا تقاضا بڑھ گیا تھا کہ کافی لوگ ایمان لائے تھے. سمجھ آ رہی بات. لیکن آج دعوت کا تقاضا بڑھ گیا ہے. آج امت دین پر نہیں چل رہی ہے, نہ جاننے کی وجہ سے نہیں, مزاج نہ ہونے کی وجہ سے. آپ بتائیے جو لوگ یہاں آباد ہیں یہ نہیں جاننے کی وجہ سے دین پہ نہیں چل رہے ہیں یا مزاج نہ ہونے کی وجہ سے نہیں جانتے ہیں. لہذا ہو رہے 5 وقت کی نماز پڑھ رہے. تو یہ ایک وقتی اہمیت ہے کہ اس وقت دعوت کا تقاضا بڑھا ہوا ہے. باقی ضرورت جتنی دعوت کی ہے اتنی ہی تزکیے کی ہے, اتنی ہی تعلیم کی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں. اس لیے عمل کا مقابل نہیں ہوتا, عمل کے لیے معین ہوتا ہے. اس لیے ہمارے ہاں تقابل منع ہے. تقابل یاد رکھیے گا, اس محنت میں ہمارے ہاں تقابل منع ہے کہ دعوت کو ہم تزکیے سے تقابل کریں کہ نہیں یہ زیادہ ضروری ہے, یہ زیادہ ضروری نہیں ہے, اور تزکیے کو تعلیم سے تقابل کریں. ہمارے یہاں تقابل منع ہے, تنقید منع ہے. سمجھے گا؟ تنقید منع ہے, نقص نکالنا, عیب نکالنا منع ہے. ہاں عمل کا معین ہوتا ہے, مقابل نہیں ہوتا. عمل کا معین ہوتا ہے. دعوت تزکیے میں معین ہے, تعلیم میں معین ہے, اور تزکیہ اور تعلیم دعوت میں معین ہے. یہ تینوں ایک دوسرے کے مقابل نہیں ہیں, یہ معین ہے ایک دوسرے. سمجھ میں آ رہی بات؟ مقابل نہیں. تو نہ تنقید, ہاں اعتراض, نہ تنقید عیب نکالنا, نقص نکالنا, اور نہ تقابل. یہ تینوں منع ہے, بلکہ تینوں اعمال نبوت ہے. لیکن ضرورت تینوں کا 3 ہے کہ ایک آدمی دین سے دور ہے تو اس پر مزاج بنانے کے لیے پہلے دعوت, جب قریب آیا یہ تعلیم یہ ضروری ہے. اس لیے ہمارے یہاں 6 نمبروں میں تیسرا نمبر علم اور ذکر کا ہے. حکمہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا بہت اہتمام کرتے ہیں, بہت اہتمام. اور ماں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ تعلیم نہیں ہوگی تو جہالت کی تبلیغ ہوگی, اور تزکیہ نہیں ہوگا تو غفلت سے تبلیغ ہوگی. اس لیے ماں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ہمارے اس کام میں تعلیم و تزکیہ ایسے ہے جیسے چڑیے کے 2 ڈہنے اڑنے کے لیے. چڑیا نہیں اڑ سکتی اگر 2 پنکھ اس کو نہیں ہے, ضروری. لیکن تعلیم و تزکیہ, علم اور ذکر خصوص سے عموم میں
منتقل نہیں ہوگا دعوت کے بغیر. کہ دعوت اگر نہیں ہوگی تو دین اس طرح سمٹ جائے گا جیسے سانپ اپنے بل میں سمٹ جاتا ہے. کہ تعلیم کہاں ہوگی؟ طالب سے طالب میں، یعنی خصوص سے خصوص میں. اور تزکیہ کہاں ہوگا؟ خصوص سے خصوص میں، طالب سے طالب میں. کہ طالب آئے گا اور لے کے یہاں سے جائے گا اور پھر اس کے پاس طالب آئے گا، اسی کو بتائے گا. تو خصوص سے عموم میں اور طالب سے غیر طالب میں دعوت کے بغیر علم ذکر منتقل نہیں ہوگا. تو علم اور ذکر کو خواص سے عوام میں منتقل کرنے کے لیے دعوت ضروری ہے. معالیہ رحمۃ اللہ علیہ، اس لیے معالیہ رحمۃ اللہ علیہ جب میوات کا سفر کر کے آتے تھے یا کسی علاقے کا سفر کر کے تو کسی اللہ والے کے خانقاہ میں جا کے 2-3 دن ٹھہرتے تھے. کہتے تھے کہ عوام کے اختلاط سے جو دل پر گرد و غبار آ گیا ہے اس کو صاف کرنے کے لیے جاتے. اس میں دونوں مقصد ہوتا تھا. ان اللہ والوں کو کارگزاری سنا کر دعا کی طرف متوجہ کرنا اور وہاں جا کر اعتکاف کرنا. اور اگر کسی کے ہاں جانے کا موقع نہیں ہوتا تھا تو خود نظام الدین کی مسجد میں اعتکاف کر لیتے تھے. کہ عوام کے اختلاط سے جو قلب پر گندگی آ گئی ہے اس کو دھونے کے لیے اعتکاف کرنا. وہاں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ذکر کا کیسا اہتمام تھا کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے میں بڑے بڑے علماء، خلفاء اور محدثین جن سب کے سامنے مولانا الیاس صاحب بچے کی طرح تھے، جب وہ لوگ ہوتے تھے تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا جب ذکر کا وقت ہوتا تھا تو کہتے کہ بھائی تخلیہ کرو، خالی کرو. تو سارے علماء، صلحاء، محدثین جو سب مولانا الیاس صاحب کو استاد تھے ان سب کو نکال دیا جاتا تھا. اور یہ بچے تھے 20 سال کے قریب نوجوان. جب ان کو کہا جاتا تھا چلو تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ فرماتے تھے الیاس کو رہنے دو، اس کے وجہ سے میرے ذکر میں فرق نہیں آتا. وہاں الیاس صاحب نے کیا ذکر نہیں کیا تھا؟ علم نہیں حاصل کیا تھا؟ کیسا ذکر ہوگا وہاں الیاس صاحب؟ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں. دعوت بھی، تزکیہ بھی، تعلیم بھی. اب یہ بات مجھے عرض کرنی ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کسی ایک عمل کا بھی التزام اور اہتمام کرو گے تو اللہ تک پہنچا دے گا. کوئی ذکر کا اہتمام کر لے، کوئی تلاوت کا اہتمام کر لے، کوئی نماز کا اہتمام کر لے، یہ اللہ تک پہنچا دے. سمجھ میں آئی بات؟ ہم محتاج ہیں اللہ والوں کی خدمت میں جانے کے لیے. ہم محتاج ہیں علماء کی خدمت میں جانے کے لیے. اس لیے کہ دین کا علم علماء سے ملے گا اور مسائل کی تعلیم ہمارے یہاں نہیں ہے، ہمارے یہاں فضائل کی تعلیم ہے. تو مسائل ہمیں علماء سے سیکھنے پڑیں گے. فضائل کی تعلیم ایمانیات کی تعلیم ہے، یاد رکھیے گا. فضائل کی تعلیم ایمانیات کی تعلیم ہے، لیکن درجہ اس کا نفل کا ہے. مسائل کا تعلیم کا درجہ فرض کا ہے. مسائل کا سیکھنا فرض ہے، لیکن ایک علم صحابہ کے عورتوں اور بچوں میں عام تھا، وہ تھا فضائل کا، جو اندر سے عمل کے لیے تیار کرتا تھا. فضائل کا علم ایمانیات سے اس کا تعلق ہے. فضائل کی تعلیم ایمانیات کی تعلیم جو اندر سے تیار کرتا ہے عمل کے لیے. کیسا اندر سے تیار کیا ہوگا فضائل کا علم اس عورت کو جو اپنے گود کے بچے کو لے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہی ہے کہ آپ اس کو لے جائیے اللہ کے راستے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میرے کس کام آئے گا؟ تو اس عورت نے کہا آپ کی طرف کوئی تیر آئے گا تو اس کو ڈھال بنا لیجیے، یہ شہید ہو جائے گا اور آپ کی حفاظت سے.
تو فضائل کے علم نے اس عورت کو کیسا تیار کیا کہ گود کے بچے کو لے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا. فضائل کے علم نے اس عورت کو کیسا تیار کیا کہ 4 جوان بیٹوں کو لے کر شریک ہوئی ہے اللہ کے راستے میں، اور چاروں کی شہادت کی خبر ملی تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ کل قیامت میں 4 شہیدوں کی ماں پیدا ہو، 4 جوان بیٹے. کیسا فضائل کا علم اندر سے تیار کیا ہوگا کہ حضرت حمزہ کی شہادت پر جب ان کی بہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی دوڑتی ہوئی وحد میں آئی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ بھائی کی لاش دیکھ کر برداشت نہیں کر سکیں گی، کسی سے کہا کہ ان کو روکو، دیکھو آ رہی ہیں، روکو. وہ صحابی روکنے گئے تو انہوں نے زور سے دھکا دیا جی اور کہا ہٹو. تو صحابی نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا نام سنتے رک. پھر ان صحابی نے کہا کہ حضرت حمزہ کی لاش کو مسئلہ کیا گیا، ناک کان کاٹے گئے، سینہ چاٹ کیا گیا، کلیجہ نکالا گیا. تو کیا کہہ رہی ہیں؟ اللہ کے راستے میں یہ کون سی بڑی بات ہے. تو فضائل کا علم اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے کہ صحابہ کے بچے، صحابہ کی بچیاں، صحابہ کی عورتیں، صحابہ کے جوان، صحابہ کے بوڑھے، اتنا استحضار تھا فضائل کے علم کا کہ وہ اندر سے تیار کرتا تھا. اتنا اہم ہے. لیکن اس سب کے باوجود یہ نفل اور مسائل پر مسائل کے سیکھنے میں ہم علماء کے محتاج. ہمارا تیسرا نمبر علم یہ کہہ رہا ہے کہ تحقیق کا جذبہ پیدا، پوچھ پوچھ کے چلنا. تیسرے نمبر کا ترجمہ کیا ہے؟ پوچھ پوچھ کے چلنا. آج ہماری کمزوری ہے کہ ہم پوچھنے کی عادت اب تک ہمیں نہیں پیدا ہوئی. چنانچہ یہ شکایت ہے علماء کی اور دوسرے لوگوں کی، اور یہ شکایت بجا ہے، اس پر برا نہیں ماننا چاہیے کہ آدمی 20 سال سے تبلیغ میں لگا ہوا ہے، 10 چلے لگے ہیں، 3 4 بار 4 مہینہ لگا ہے، لیکن وہ وضو ٹھیک نہیں، نماز ٹھیک نہیں، قیام ٹھیک نہیں، رکوع ٹھیک نہیں. تو کیا یہ 4 مہینہ لگانا اس نماز کے صحیح نہیں ہونے کا بدل ہو جائے گا؟ ہمیں اپنی کمزوری کا اعتراف کرنا چاہیے کہ نہیں، ہماری غلطی ہے کہ ہم نے علماء سے نہیں پوچھا. اپنی زندگی کا دین، اپنے کاروبار کا دین، اپنے معاشرت کا دین. ساتھی آتے ہیں، آج بھی میرے پاس آئے تھے کچھ ساتھی ذمہ دار، پوچھ رہے تھے کاروبار کے لائن کا دین. یہ کچھ بھی معلوم نہیں، کچھ بھی معلوم نہیں ہے، حرام حلال. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن اکثریت کو معلوم نہیں. ہم علماء کے پاس جا کے پوچھتے ہی نہیں. ہم جس شعبے میں ہیں اس شعبے کا دین ہمیں علماء کے پاس جا کے سیکھنا پڑے گا. جس شعبے میں بھی ہیں، تجارت کرتے ہیں تجارت کا دین سیکھیں، ملازمت کرتے ہیں ملازمت کا دین سیکھیں، کھیتی کرتے ہیں کھیتی کا دین سیکھیں. ہم جس شعبے میں ہیں اس شعبے کا دین ہمیں علماء سے جا کے سیکھنا پڑے گا. ہم اس کے محتاج ہیں. اگر ہم نے اس کا استخفاف کیا، ہلکا پن لایا کہ دعوت اتنا اہم ہے کہ ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو کل قیامت میں گردن نب جائے گی. 100 چلے اور 1000 چلے اور لاکھ چلے بھی اس کا جواب نہیں دے سکیں گے کہ آپ نے یہ چیز کیوں نہیں سیکھا علماء سے. آپ کا وضو کیوں نہیں ٹھیک ہوا، غسل کیوں نہیں ٹھیک ہوا، آپ اپنے شعبے کا دین کیوں نہیں سیکھے، معاشرت کا دین کیوں نہیں سیکھے، بیوی کے ساتھ کیسے رہنا، بچوں کے ساتھ کیسے رہنا، ماں کے ساتھ کیسے رہنا، اتنا ضروری. لیکن بعض ساتھی جو کبھی کہہ دیتے ہیں کہ نہیں قرآن سیکھنے میں جاؤ، کبھی کبھی ساتھی کہہ دیتے ہیں امام مولانا کے پاس مت جاؤ. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو وہاں جاتا ہے لوٹ کے نہیں آتا. بہت سے ساتھی ایسے ہیں جن کو قرآن سیکھنے کے لیے عالم کے پاس بھیجا گیا،
انہوں نے قرآن کی ایسی اہمیت بتا دی کہ پھر یہ آدمی گشت تعلیم سب سے گیا. تو یہ مولانا کا قصور نہیں ہے. جو میں نے بات شروع کی تھی پہلے اس کو پھر یاد کیجیے کہ اس نے اعمال نبوت کا استخفاف کیا. خود اس کے دل میں گشت ابھی ہلکا ہے، مشورہ ہلکا ہے، تعلیم ہلکا ہے، یہ خود اس کے دل میں ہلکا ہے، استخفاف ہے. اس لیے اعمال نبوت سے وہ بھی ہے مسئلہ سیکھنا، اور اعمال نبوت سے یہ بھی ہے گشت کرنا، لیکن اس کے دل میں چونکہ استخفاف اور ہلکاپن ہے اس گشت کا، وہ وہاں گیا تو اس کو چھوڑ دیا. اس لیے حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کئی مرتبہ ہم نے پوچھا خود ایک مسئلے میں. کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ اس کے خلاف کرو، بلکہ ہر بار ایک ہی جواب دیا، اپنے ساتھیوں کو دعوت پلاؤ، اپنے ساتھیوں کو دعوت پلاؤ. کمزوری میری ہے، الزام ہم علماء پہ لگاتے کہ ہمارا ساتھی وہاں گیا تو واپس نہیں آیا. نہیں، یہ خود کمزور تھا، اس کے اندر استخفاف تھا، ہلکاپن تھا دعوت کا. اگر اس نے اس کو اعمال نبوت سمجھا ہوتا، اعمال تربیت سمجھا ہوتا، تو یہ کبھی اس کے دل میں یہ بات نہیں آتی کہ نبی کے عمل کو ہم چھوڑ دیں. جو عمل اتنا بڑا عمل ہے کہ تمام انبیاء کی پوری زندگی اسی محور میں گھومی ہے. محور سمجھتے ہیں نا، دیہاتوں میں جو کھوٹا لگاتے ہیں، تو تمام انبیاء کی پوری زندگی دعوت کے محور پر گھومی ہے. یہ مقصد بعثت انبیاء دعوت ہے، مقصد بعثت انبیاء دعوت ہے. اس کے اندر اگر دعوت کی اہمیت ہوتی تو یہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے دعوت چھوڑ دیتا. یہ قصوروار ہے، مولانا کا قصور نہیں، اس کا قصور ہے. ایسی میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، صحبت سے دین آتا ہے. اس طرح علماء کے پاس جا کے مسائل سیکھنا ضروری ہے، ایسی اللہ والوں کی صحبت سے دین آتا ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایمانی صفات ہم کہاں دیکھیں. پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قرآن کی تفسیر صحابہ نے کہاں پڑھی. ہم قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں جلالین شریف میں، آج ہمارا علماء پڑھتے ہیں تفسیر ابن کثیر میں، یا اور بھی تفاسیر میں پڑھتے ہیں. صحابہ نے کہاں پڑھی جب یہ کتاب نہیں تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. اور اس پر ایک جملہ لکھا ہے حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑا اہم ہے اس موقع کا، کہ کتاب امین ہے ذہن کے مقابلے میں. کہ ذہن سے بات نکل جاتی ہے اور کتاب میں بات لکھ دی جاتی ہے تو محفوظ رہتی ہے. تو کتاب امین ہے ذہن کے مقابلے میں، لیکن کتاب جامد ہے اور زندگیاں متحرک ہیں. کتابوں سے زیادہ تلبس، زیادہ صحبت آدمی میں جمود پیدا کرتا ہے. زندگیاں متحرک ہیں، اس لیے دین زندگیوں سے زندگیوں میں آئے گا. اس لیے کیا کہا؟ صلو کما رأیتمونی وصلی. یہ کسی کتاب کی طرف نہیں اشارہ کیا کہ مجھے نماز سیکھنی ہے تو آئینہ نماز خرید لو. اسلام کیا ہے جاننا ہے تو ورڈ اسلام خرید لو، محمد نمانی چاہیے. یہ نہیں کہا نبی صلو کما رأیتمونی وصلی، نماز ایسی طرح پڑھو جیسا مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو صحابہ نے ہر حکم کو کہاں دیکھا، قرآن کی تفسیر کہاں پڑھی، ایمانی صفات کہاں سیکھے، اخلاق کہاں سیکھا، مومن کے صفات کہاں سیکھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب پڑھتے ہیں کتاب. آج کے زمانے میں اللہ والے ہیں، بزرگان دین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کی خدمت میں صحبت میں ہم جائیں گے تو ہم کو صفات نظر آئے. اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات امت میں بکھرے ہوئے. ہمارا یہ کام خوبیوں کا لین دین ہے. ہم امت میں چلتے پھرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات جو امت میں بکھرے ہوئے ہیں ہم جا کے اس کو لے لیں. ہم کسی اللہ والے کے پاس جائیں گے, ہم کو ان کی زندگی میں صبر ملے گا, دیکھنا شکر ملے گا, توکل ملے گا, تقویٰ ملے گا, انابت ملے گی. ان کی زندگی میں ہم کو یہ دیانت ملے گی, صداقت ملے گی, سنتوں کا اہتمام ملے گا, خشیت ملے گی, دعا ملے گی, جی ایک ایک مستحب پر جان دینے کے جذبات ملیں گے. اس لیے میرے بھائی اللہ والوں کے جانے سے نہیں روکا گیا, نہیں منع کیا گیا, لیکن یہاں بھی وہی بات ہے جو علم والی بات میں نے کی. یہاں بھی وہی بات ہے کہ آدمی کسی اللہ والے کے پاس گیا تو پہلی بات تو یہ ہے جو بہت صاف میں عرض کر دوں, ذرا اچھی طرح یاد رکھنا کہ ایک بزرگ تھے ہمارے علاقے میں نقشبندیہ سلسلہ کے بہت بڑے اللہ والے, تو وہ ایک جملہ کہتے تھے, آپ سن لو. کب کوئی ملتا ہے فقراء سے خدا کے واسطے, کب کوئی ملتا ہے فقراء سے خدا کے واسطے, کوئی دوا کے واسطے, کوئی دعا کے واسطے. تو اس کے لیے تو آج ہم کسی اللہ والے کے پاس جاتے نہیں ہیں کہ ہم ان کے زندگی سے دین لیں, اس صحبت سے دین ملتا ہے. ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ بہت بڑے اللہ والے ہیں, پھونک دیں گے میرا کام چل جائے, تعویذ دے دیں گے بیماری ٹھیک ہو جائے گی, کوئی دوا کے واسطے, کوئی دعا کے واسطے. حضرت قرضہ ہے, حضرت دکان نہیں چلتی ہے, حضرت بیماری ہے, حضرت لڑکی کی شادی نہیں ہوتی. اللہ کا نام کتنے پہنچ جاتا ہے. لاکھوں مریدین میں اور لاکھوں لوگ جو جاتے ہیں اللہ والوں کے پاس, شاید کوئی ایک ہو جو جا کے کہتا ہو کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں, ہم کو اللہ کا نام سکھلا دیں. اتنے چلے 4 مہینے لگانے کے بعد اگر اتنا ایمان نہیں بنا کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے, یہ نبی بھی محتاج ہے, تو ولی کس درجے میں ہے. یہ چینٹی سے لے کر جبرائیل علیہ السلام تک, قطرے سے لے کر سمندر تک, ذرے سے لے کر آفتاب تک, مشرق سے لے کر مغرب تک, شمال سے لے کر جنوب تک, جو کچھ ہوتا ہے ایک اللہ سے ہوتا ہے, کسی سے کچھ نہیں ہوتا. ہاں نبی سے کچھ ہوتا ہے؟ ارے ہوتا ہے, بولو, ڈرتے کیوں ہیں؟ نبی سے کچھ ہوتا ہے تو ولی کیا کر لے گا؟ ولی کیا کر لے گا؟ کون دے گا؟ سمجھ کون ہے؟ اللہ. مجھ سے مانگو میں دوں گا. تو اس لالچ میں کسی اللہ والے کے ہاں جانا, یہ ات ایمان کی بنیادی کمزوری ہے. ات ایمان کی بنیادی کمزوری ہے کہ اس لالچ میں کسی اللہ والے کے ہاں جائیں. ہاں اللہ والے کے ہاں کیوں جائیں گے؟ کہ ان کی زندگی میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات ہیں اور ان کی زندگی میں جو قرآن زندہ جھلک رہا ہے, ہم ان کے پاس جا کے بیٹھ کے وہ لے لیں گے. اس کے لے جانے سے کون منع کرتا ہے؟ کون روکے گا اس کے لے جانے کے لیے کہ ہم جا کے یہ لے لیں وہاں سے؟ اس کے لیے وہاں الیاس بھی جاتے تھے, اس کے لیے وہاں عیسیٰ بھی جاتے تھے, اس کے لیے وہاں انعام صاحب بھی جاتے تھے, اور ضرور جانا چاہیے. لیکن پھر یہاں یہ بات ہے کہ گئے اس لیے کہ دکان چل جائے. کسی نے آ کے ہم کو کہہ دیا بہت بڑے اللہ والے ہیں, ان کے جتنے مریدین ہیں سب لکھپتی ہو گئے, یہ اب بڑی کرامت ہے, یہ ہے. اب ہم بھی پہنچ گئے حضرت کے کہ حضرت ہم کو بھی مرید کر لیجیے, اور 2 دن کے بعد کہنے لگے دعا کر دیجیے, میرا کاروبار آج کل نہیں چل رہا جی. اب وہاں ہم جائیں گے تو ہم کو وہ عمل بتائیں گے, بتانا ہی چاہیے, ذکر بتائیں گے, مراقبہ بتائیں گے, عمل بتائیں گے. تو عمل تو یہاں بھی ہے, تو نہ ہم کو عمل میں یہاں جی لگتا ہے نہ وہاں جی لگتا ہے. وہ بتائیں گے, وہ بھی مجھے نہیں. جب یہی نہیں ہو رہا ہے, یہ ہم پہلا کلاس میں پڑھ رہے تھے تو 2 کتابیں تھی, ہم نے کہا نہیں اب ہم 4تھی میں پڑھیں گے تو 4 کتابیں ہو جائیں گی نا.
ادھر 2 ہو ہی نہیں رہا، 4 کہاں سے ہوگا؟ ارے 5 کام جو ہے ہمارا وہی نہیں ہو رہا ہے. اب چلے گئے حضرت کے یہاں، ہمارے یہاں تو 3 تسبیح ہے وہی پوری نہیں ہوتی، ہم جا کر حضرت 11 تسبیح دے دیجیے. حضرت نے 11 تسبیح دے دیا جی کہ 300 بار جو ہے لا الہ الا اللہ کا ذکر لگاؤ، اور صاحب اس کے بعد 200 بار فاس کرو، اور 200 بار جو ہے یہ نفی اس بات کرو. اب وہ سب انہوں نے بتا دیا، سب لے کے چلے آئے. حضرت شیخ نے لکھا ہے، بزرگوں نے لکھا ہے، اللہ نے لکھا ہے کہ سبق اتنا لو جتنا نبھا سکے. اگر تم نے سبق لیا اور نہیں نبھایا تو نقصان ہوگا. اس میں آگے بڑی تفصیل ہے کہ کیا نقصان ہوتا ہے. حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بیعت ہونے کے لیے تو پورا باغ تھا، بہت بڑا خانقاہ تھا. اس باغ میں لوگ اللہ 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 کر رہے تھے. ان لوگوں نے دیکھا تو میں ہوش اڑ گئے. نوجوان لڑکے پڑھ کے نکلے تھے ندوے سے نئے نئے. انہوں نے کہا کہ حضرت ہم مرید ہونے کے لیے جائیں لیکن ہم تو یہ پار نہیں لگے گا، یہ تو ہم سے نہیں ہوگا. حضرت نے کہا نہیں تم کو یہ کہیں گے بھی نہیں، تمہاری جو فکر ہے اس کی دوا حضرت دہلوی کے یہاں، تم وہاں چلے جاؤ. وہاں لیا سب گئی. میرے محترم بزرگوں بھائی دوستو، بہت اچھی بات ہے کہ آدمی جی ان 5 اعمال کو کرتے ہوئے آدمی اور اذکار کا اہتمام کرے، اور تلاوت کا اہتمام کرے، اور دعاؤں کا اہتمام کرے. بہت اچھی بات، یہ بری بات نہیں ہے. لیکن یہاں سے بھی لے لیا، وہاں سے بھی لے لیا، وہاں سے بھی لے لیا، وہاں سے بھی لے لیا، اور اس کے بعد ہو ایک بھی نہیں رہا. کہیں بھی ہم کو عمل ہی بتایا جائے گا. کون ایسا ولی دنیا میں ہے، کون ایسا بزرگ دنیا جو کہے کہ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہوگا، آپ دن رات سوئے رہیے گا، فرض نماز بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور سب روحانیت آپ پیدا کر دیں گے؟ ایسا کون ہے بھائی؟ کوئی ہے؟ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، آدمی سبق اتنا لے جتنا کر سکے. یہ بھی اعمال نبوت، اعمال تربیت ہے. یاد رکھنا، اعمال نبوت، اعمال تربیت ہے. منع کیا کیا جاتا ہے؟ منع کیا کیا جاتا ہے؟ منع یہ کیا جاتا ہے کہ آدمی کسی اللہ والے کا ایک تو دنیا کی لالچ لے کے جائے، یہ منع کیا ہے، اور ایک استخفاف لے کر جائے، ہلکا پن کہ صاحب یہ پرائمری اسکول ہے تبلیغ کا، یہاں تو ہم کو وضو استنجا انہوں نے سکھا دیا، 10 صورتیں سکھا دی اور نماز کی ترغیب دے دی، اب ان کا کام ختم ہو گیا. اب ہائی اسکول وہاں ہے. ہائی اسکول کہاں؟ وہاں ہے فلاں اللہ والے کا. اور جب وہاں کچھ دن رہ لیے تو معلوم ہے کہ ہمارے پیر تو چھوٹے ہیں، ان سے بڑے فلاں پیر ہیں. تو پتہ چلا کہ اب کالج وہاں ہے، اور پھر اس سے بڑا کوئی مل گیا تو PhD وہاں ہوگی، یونیورسٹی وہاں ہے. تو یہ آدمی دنیا میں کچھ نہیں کر سکے کہ اس نے ہر جگہ اعمال نبوت کا استخفاف کیا، اعمال نبوت کا ہر جگہ استخفاف کیا. میں نے آپ کو قول نقل کیا حضرت محمد صلی اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ذکر ہو، تلاوت ہو، نماز ہو، کوئی ایک عمل اللہ تک پہنچا دینے کے لیے کافی ہے اگر اس کا اہتمام ہو. چاہے مراقبہ کا اہتمام کرے آدمی، مراقبہ کو آسان سمجھتے ہیں. نقشبندیہ سلسلہ میں پھٹ سے لوگ جا کر ہاتھ پکڑے، حضرت مرید کر لیجیے. عشاء کے بعد مراقبے میں آدمی بیٹھتا، فجر ہو جاتی ہے. نقشبندیہ سلسلہ کے جو اصل محنت کرنے والے ہیں ہر ایک کی گردن یہاں سے ٹیڑھی ہوتی ہے، کبھی جا کے دیکھ لیجیے. اب میں آپ سے ایک بات عرض کر دوں، ابھی تو ٹیپ کر کے سب کو سنائیں گے، یہ گڑبڑ ہے. میں ایک بات آپ کو عرض کر دوں کہ عام امت کے لیے، یاد رکھیں، عام امت کے لیے دین زندگی میں آ جائے، آخرت سنور جائے، اس کے لیے تبلیغ سے ہلکا کام کوئی نہیں. اس سے ہلکا اور آسان کام کوئی نہیں ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے. جی ہم سے وہ ہوگا جو بڑے بڑے اللہ والے کر رہے ہیں زندگیاں فارغ کر کے. ہم تو چاہتے ہیں ہرے لگے نا پٹکری رنگا ہے چوکھا، جی ساتھ پھلیل بیوی کا بھی رہے، وہ بھی ضائع نہ ہو، اور گھر بھی بہترین، اور پلنگ کرسی بھی، اور کاروبار بھی، اور پھر اللہ بھی. یہ محال ہے عادتاً. 12 سال لوگوں نے جنگلوں میں گزارا ہے. سب کی تاریخیں پڑھو، سب اللہ والوں کی.
اور سب صحابہ کی یہ کھیل تماشا ہے. ارے ہم کو تو آسان بتا دیا کہ بھئی اتنا بھی کر لوگے تو آخرت بن جائے گی. تو جب اتنا آسان نہیں ہو رہا ہے تو یہ مشکل کہاں سے ہوگا؟ اور پھر استغفار کر کے کہیں جانا کہ حضرت میں تبلیغ میں اتنے دن سے لگا ہوا ہوں، کچھ اندر میں معلوم نہیں ہوتا، اندھیرا ہی اندھیرا لگتا ہے. ابو جالے کے لیے آپ کے پاس آیا، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور جا کر کسی اللہ والے سے کہا 10 سال سے نماز پڑھ، کچھ معلوم نہیں ہوتا، اب آیا ہوں ذرا تلاوت سکھلا دیے شاید اس سے کچھ ہو جائے. یہ نماز سے استغفار کیا کہ نہیں؟ یعنی تلاوت سے نور ملے گا، نماز سے نہیں ملے گا، ہے نا. اور تلاوت سے نہیں ملے گا، اب ذکر سے ملے گا، اب ذکر سکھلا دیں. ذکر سے نہیں ملے گا، اب روزے سے ملے گا. اس سے بھی نہیں ہوا، آپ چلتے ہیں حج میں، بیت اللہ میں ملے گا. ارے تم کیا کر رہے ہو؟ ہاں عمل کا مقابلہ عمل سے. ارے نماز میں نور نہیں ہے، قرآن میں نور نہیں ہے، ذکر میں نور نہیں ہے جی. ارے سارے کے سارے اعمال نبوت ہیں. تو یہ گشت میں نور نہیں، مشورے میں نور نہیں. عبادات میں جس طرح نماز کا درجہ ہے، دعوت میں اسی طرح مشورے کا. اسی لیے اللہ نے ایک جگہ قرآن میں مشورے کو اور نماز کو ایک جگہ جمع کیا ہے. جیسے عبادات میں نماز فرض ہے اور اتنا بڑا مقام ہے نماز کا، ایسی اجتماعی اعمال میں مشورہ واجب. اس لیے ایک جگہ اللہ نے ذکر کیا جی. تو جو نور نماز میں ملے گا، عبادت میں، عبادات کے کرنے میں، وہ نور اجتماعی اعمال میں دعوت میں ملے گا. آپ سمجھے؟ اور اجتماعی اعمال انفرادی اعمال کے مقابلے میں اجتماعی اعمال کا اتنا بڑا درجہ ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اجتماعی اعمال موجبات قرب ہے. اجتماعی اعمال بولیے، اجتماعی اعمال موجبات قرب ہے. تو آدمی کہہ دیا بھائی چھوڑ دے گا، تو حضرت نے جوڑا ہی. کیسے جوڑا؟ انفرادی اعمال سے اجتماعی اعمال میں نور پیدا ہو. دونوں کی جگہ بتا دی. اجتماعی اعمال موجبات قرب ہیں، انفرادی اعمال سے اجتماعی اعمال میں نور آئے گا. ہمارے گشت میں نور آئے گا ذکر سے، مشورے میں نور آئے گا ذکر سے، تلاوت سے، دعا سے. یہ ہماری تشکیل میں، تعلیم میں، تبلیغ میں، اجتماعی اعمال میں نور آئے گا. اسی لیے جب اجتماع ہوتا ہے تو معتکف کی جماعت بیٹھاتے ہو نہیں بیٹھاتے ہو آپ جی؟ ذاکرین کی جماعت بیٹھاتے ہو کہ نہیں بیٹھاتے ہو؟ اگر اس کی ضرورت نہیں تو کیوں بیٹھاتے ہو؟ آپ گشت کے لیے جاتے ہیں تو ذکر کی جماعت مسجد میں بیٹھاتے ہیں کہ نہیں بیٹھاتے ہیں؟ کیا بیٹھاتے ہو بھائی؟ اگر ذکر کی اہمیت نہیں ہے کیوں بیٹھاتے ہو؟ تو ذکر کی اہمیت ہے تب تو بیٹھاتے ہو. ارے بیٹھاتے نہیں بیٹھاتے ہیں؟ کیوں بیٹھاتے ہیں؟ ذکر کی اہمیت ہے. انفرادی اعمال سے اجتماعی اعمال میں نور آتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اجتماعی اعمال موجبات قرب ہے. دعوت جو ہے، دعوت کا نور یہ بہت بڑھا ہوا ہے. اس لیے معاذ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ اعمال نبوت ہے، اس لیے اس کا نور اتنا بڑھا ہوا ہے کہ اگر اس کے نور کو اللہ پاک کھول دیں تو تمہارے لیے شادی مرگ ہو جائے، خوشی سے مر جائے. اسی لیے دعوت کے کام کرنے والوں کو انوارات عام طور پر دکھائی دیتے تو وہ سمجھتا ہے کچھ نہیں اچھا ہے نا، اور تواضع ہے، کچھ نہیں ہے. کچھ سمجھے گا تو خطرے میں پڑ جائے گا، کچھ نہیں ہے تو اور اچھا. تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، کسی اللہ والے کے پاس آدمی اس کا استغفار کر کے جائے کہ میری اصلاح، یاد رکھنا بہت صاف کھول کے عرض کر رہا ہوں، میری اصلاح تبلیغ میں وقت لگا کے نہیں ہوئی، اس لیے ہم حضرت کے پاس آئے. یہ مضر ہے کہ ہم نے اعمال نبوت میں اپنی اصلاح نہیں سمجھا. نہیں، یہ وجہ نہیں ہے میری اصلاح نہیں ہونے کی. میری اصلاح نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اعمال دعوت کا اہتمام نہیں کیا، التزام نہیں کیا. اور ہم حضرت کے ہاں جا رہے ہیں، وہاں بھی جو وہ تسبیحات دیں گے اس کا ہم اہتمام نہیں کریں گے تو وہاں بھی کچھ نہیں ملے گا، وہاں بھی کچھ نہیں ملے گا.
کہیں بھی آدمی کسی اسکول بدل دے، کالج بدل دے، کتاب تو اسی کو پڑھنا پڑے گا کہ کوئی اسکول ایسا بھی ہے جہاں بغیر پڑھے مل جائے. میری اصلاح تبلیغ میں نہیں ہوئی اس لیے میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، یہ منع کیا جاتا ہے. یہ برا ہے، یہ برا ہے. نہیں، اعمال نبوت اعمال ہدایت ہیں، مکمل اصلاح یہاں ہے. باقی جو چیزیں علماء سے سیکھنے کو تو سیکھنی پڑے گی. تبلیغ میں مکمل اصلاح کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اب قرآن ہم کو معنی سے نہیں پڑھنا پڑے گا، 10 سورت جو پہلے چلے میں یاد کر لیا تھا وہ کافی ہے. بالکل غلط. مسائل نہیں سیکھنے پڑیں گے، ذکر نہیں سیکھنا پڑے گا، صفات علماء کی زندگی سے، صلحاء کی زندگی سے نہیں لینے پڑیں گے. نہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں ایمان ہے تو اب ایمان کی بنیادی بات ہم کو تبلیغ میں بتا دی جاتی ہے. اب آگے ایمان کی محنت کر کے ہم سیکھیں. ایسی نماز کہ نماز کی باقی باتیں ہم سیکھیں. نماز میں 3 چیز، ہر حکم میں 3 چیزیں یاد رکھنا ہے اس کو، جس کو حقیقت کہتے ہیں. اس کی ہر حکم کی حقیقت اس وقت آئے گی جب 3 کام کریں گے. یہ مولانا صاحب کا جملہ ہے 6 صفات میں کہ 6 صفات کی حقیقت لانے کے لیے 3 کام. کیا کیا؟ ہر صفت کی دعوت، ہر صفت پر عمل، اور ہر صفت کو سیکھنا، اس کا علم. یہ 3 چیزیں ہیں نا. ہم کو نماز کی حقیقت کب ہماری زندگی میں آئے گی؟ جب ہم نماز سیکھیں گے بھی، نماز پڑھیں گے بھی اور نماز کی دعوت بھی دیں. اب نماز سیکھنے کو آدمی فرض سمجھتا ہے، نماز پڑھنے کو فرض سمجھتا ہے، نماز کی دعوت دینے کو آدمی مستحب سمجھتا ہے. یہ لو، حالانکہ کان کھول کے سن لیجئے، مستند اور مضبوط بات کہہ رہے ہیں. مستند اور مضبوط. نماز سیکھنا جس طرح فرض ہے ہر مسلمان پر، اور نماز پڑھنا جس طرح فرض ہے ہر مسلمان پر، ایسی نماز کی دعوت دینا بھی فرض ہے ہر مسلمان. اس کو تحقیق کر لیجئے گا کہیں کسی مفتی صاحب سے. بالکل ایسے ہی فرض ہے جیسے پڑھنا فرض ہے. بال برابر بھی کم نہیں ہے، بال برابر بھی. ہم نے نماز پڑھی اور نماز نہیں سیکھا تو ایک فرض چھوڑ دیا، اور نماز سیکھی، نماز پڑھی لیکن نماز کی دعوت نہیں دی تو دوسرا فرض چھوڑ دیا. ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بتائیے ہم نماز پڑھتے ہیں، سیکھا کہاں؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کی دعوت بھی دیتے ہیں، یا ہمارے دل سے اپنے پوچھیں، دل مفتی ہے، دل سے پوچھیں کہ کیا ہمارا دل اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے ایسی نماز کی دعوت دینا بھی فرض ہے؟ دل اس کو قبول کرتا ہے؟ یہاں پوچھئے، ریجیکٹ کرے گا، ریجیکٹ کہے گا نا پڑھنا ضروری ہے، دینا کیا ضروری ہے تو ملے گا، کہہ دیں گے. اب نماز کی حقیقت کیسے آئے گی؟ نماز کی حقیقت اس وقت آئے گی جب آدمی نماز سیکھے بھی، نماز پڑھے بھی اور نماز کی دعوت بھی دے. تو نماز سیکھنے کے لیے علماء، مسائل سیکھنے کے لیے، اور نماز کیسے پڑھیں اس کے لیے صلاح اللہ والے. ایک اللہ والا کیسے نماز پڑھتا ہے؟ صلو کما رأیتمونی وصلی. نبی تو ہے نہیں تو نبی کے نائبین ہیں، ان کی زندگی میں نماز دیکھیں اور ہم اپنے کام کے اعتبار سے نماز کی دعوت دیں. صحیح ہے نہیں؟ ایسی علم میں 3 باتیں، اس کی دعوت دینا، اس کو سیکھنا، اس کو عمل میں لانا. اور اسی ذکر میں 3 باتیں، اس کی دعوت دینا، اس کو سیکھنا، ذکر کیسے کریں گے اور ذکر کرنا، قرآن کو سیکھنا، دعاؤں کا مانگنا. ایسی اخلاق میں 3 باتیں، اخلاق کی دعوت دینا، اخلاق کی مشق کرنا اور اخلاق کے لائن کے احکامات سیکھنا، معاملات و معاشرت. ایسی نیت میں 3 باتیں، اس کی دعوت دینا، اس کا علم حاصل کرنا، اس کو عمل میں لانا. علم علماء سے ملے گا، عمل صلحاء سے ملے گا، اور دعوت یہاں ملے گی، دعوت یہاں کریں گے. اس لیے میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، مکمل اصلاح ہے. ہاں،
اگر یہ ذہن سے نکل گیا کسی کام کرنے والے ساتھی کے کہ ابتدائی درجے کا دین تبلیغ میں ملے گا اور باقی دوسری جگہ ملے گا، تو یہ کبھی کام نہیں کرے گا، یہ کام چھوڑ دے گا۔ اور الزام کس پر لگائے گا؟ کسی اللہ والے پر، کہ فلاں آدمی سے مرید ہو گئے اور ہم نے کام چھوڑ دیا، الزام ان پر لگائے گا، حالانکہ ان پر کوئی الزام نہیں ہے، سراسر اس کا اپنا قصور ہے۔ کوئی اللہ والا دعوت کے کام سے روکتا نہیں، اللہ والا روکتا ہے کوئی؟ کوئی اللہ والا روکتا نہیں، اس کا نفس روکی جا کے کہتا ہے حضرت تبلیغ والے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے چلے کا وقت آ گیا، جی سال میں ایک چلہ ہے اور میں پچھلے بار نومبر میں گیا تھا اور اب نومبر آ گیا تو مجھے چلے میں جانا ہے، لیکن ہمیں بیمار ہیں، میں کیا کروں؟ ہم وہ مانتے نہیں ہیں، ضد کر رہے ہیں، تو حضرت کیا کہیں گے؟ بولو، آدمی مفتی صاحب سے جا کے کہے گا کہ ہمارے دفتر میں چھٹی نہیں ہے اور تبلیغ والے ضد کر رہے ہیں کہ جماعت میں جاؤ، تو میں کیا کروں؟ مفتی صاحب کیا کہیں گے؟ چور کس کا ہے؟ چور کس کا ہے بتاؤ؟ ارے کس کا چور ہے؟ اور اللہ والے کی غلطی ہے اور مولانا کی غلطی ہے۔ مفتی صاحب ایک واقعہ سناتے تھے، سن رہے اسی پر حضرت مفتی زین العابدین صاحب کہنے لگے کہ ایک بچے کی ہم نے تشکیل کی جماعت میں جانے کے لیے، تو ایک دن اس کی دادی میرے گھر آ گئی، پڑوسی تھی دادی، آ کے ہماری بیوی سے کہنے لگی کہ میرے بیٹے کی کو جماعت میں بھیجنے کے لیے مفتی صاحب نے تیار کیا ہے 40 دن کے لیے، اور میرا وہ چھوٹا پوتا ہے اور میرا دم اس میں اٹکا ہوا ہے، وہ اگر جماعت میں گیا تو میرا دم نکلا، میرا دم اسی میں اٹکا ہوا۔ تو مفتی صاحب آئے گھر تو ان کی بیوی نے کہا کہ وہ فلاں محترمہ آئی تھی اور وہ کہہ کے گئی ہے کہ میرا پوتا گیا تو میرا دم نکلا، اس میں دم اٹکا ہوا۔ مفتی صاحب نے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد مفتی صاحب کہنے لگے کہ ایک دن پھر ہماری اہلیہ کہنے لگی کہ وہ بڑی بھی آئی تھی، کہہ رہی تھی کہ میرے بیٹے کا انگلینڈ سلیکشن ہو گیا انجینئرنگ پڑھنے کا، تو مفتی صاحب سے کہہ دو کہ دعا کر دیں۔ تو مفتی صاحب نے اہلیہ سے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ میں آپ کے مرنے کی دعا نہیں کر سکتا۔ تو چور کہاں ہے؟ جب آپ کسی جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ بھئی ذکر کا مشورہ اللہ والے سے کرو، کوئی حرج نہیں، ذکر کا مشورہ اللہ والے سے کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ علم کی بات علماء سے جا کے پوچھو، تبلیغ کا مشورہ یہاں کرو، یہاں کے ساتھی نہ بتائیں گے، یہاں تفقد کرنے والے نہیں ہیں کہ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، لیکن معلوم ہے کہ یہاں مشورے میں رکھیں گے تو سب داؤ ساتھی جانتے ہیں، وہ تو بھیج دیں گے۔ تو اللہ والے کا مہر لگا کے آؤ، یہ اللہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس کا مہر لگا کے آ رہے ہیں۔ نہیں میں تو تیار ہی تھا لیکن میرے حضرت نے منع کر دیا، تبلیغ والے چپ ہو جائیں گے، حضرت کے سامنے کیا بولیں گے؟ تبلیغ والے چپ ہو جائیں گے نا، حضرت کے سامنے کیا بولیں گے؟ بولو تو آدمی دھوکہ دیتا ہے، اپنے آپ کو بدنام کرتا ہے اللہ والا۔ حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ سنی، کوئی راوی نہیں ہے، براہ راست مجھ سے کہا تھا انہوں نے، بڑے مزے لے کر، کہ مولانا عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا اور مولانا عبداللہ صاحب کا یہ خاص وقت تھا جو کہیں دیکھنے میں نہیں ملا جلدی، کہ وہ روتے بھی تھے ہنستے بھی تھے ایک ساتھ۔ جو لوگ دیکھیں گے ان کو پتا ہوگا کہ ہونٹوں پر ہنسی، خوب ہنس کے بات کریں گے، آنکھوں سے آنسو، دونوں ایک ساتھ چلتا تھا۔ تو بڑے مزہ لے کر ایک دن کہنے لگے، بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ بہت مچل کے، ایک طرف پیر ایک طرف امیر، کس کی مانوں کس کی نہ مانوں، ایک طرف پیر ایک طرف امیر، کس کی مانوں کس کی نہ مانوں، خوب مچل کے کہنے لگے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ 1944-45 میں یا 44 کا معاہدہ سب کا انتقال ہوا، اس کے بعد 47-47 وغیرہ میں معاشرہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تشکیل کر کے ان کو بھیج دیا عرب ملکوں میں کام جمانے کے لیے۔ یہ چلے گئے اور شاگرد تھے یہ شیخ معاذ کریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور انہیں کے مرید بھی تھے، اور معاشرہ نے بھیج دیا، مرکز میں تھے امیر نے بھیجا کہ جاؤ، چلے گئے۔ تو کئی سال ہو گئے،
تو ان کی اہلیہ نے شکایت کیا حضرت شیخ سے کہ دیکھیے کئی سال ہو گیا اور مالک صاحب نے بھیج دیا ہے، یا سال ہو گیا ہوگا، کئی سال نہیں ہوا ہوگا، میں نے ایک لمبی مدت ہو گئی، مجھے یاد نہیں. تو شکایت کیا حضرت شیخ، تو حضرت شیخ نے خط لکھا کہ تم واپس آ جاؤ. وہ نہیں آئے. ایک خط لکھا، دو خط لکھا، یا خبر کیا، نہیں آئے. کیسے اسی پر کہتے تھے کہ ایک طرف پیر ایک طرف امیر، کس کی مانوں کس کی نہ مانوں. کہ پیر کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ، امیر کہہ رہا ہے کہ مت آؤ. جی ہمارے صاحب روکے ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ معاذ صاحب کو کہیے، وہ کہیں گے تب. حضرت شیخ معاذ صاحب داماد بھی، چھوٹے بھائی بھی، شاگرد بھی. شیخ نے ڈانٹا، ارے کیوں نہیں پڑھاتے عبداللہ کو اتنے دن سے وہاں پڑھا ہوا، اس کی بیوی پریشان ہے. جی معاذ صاحب روکے ہوئے. جی تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، پھر جو ان کا خط گیا واپس آنے کا، معذرت رحمۃ اللہ کہتے تھے کہ ہم واپس آنے کا جو خط گیا کہ آ جاؤ، تو اسی خط میں میرا اجازت نامہ بھی لکھا ہوا تھا خلافت کا. تو حضرت شیخ نے کدھر ناراض ہو کے کہہ دیا تمہارا بیت خارج، تم میری مانو گے کہ مولوی یوسف کی مانو گے؟ کیوں تم وہاں بغیر ہم سے پوچھو اتنا دن رہ گئے؟ اسی بیچ میں عبداللہ صاحب کے جوان بیٹے کا انتقال بھی ہوا تھا، یہ نہیں تھے، ان کی غیر موجودگی میں انتقال ہوا. تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، چور اپنا ہوتا ہے، بدنام آدمی اللہ والوں. یہ عرض کرنا ہے، ہم اچھی طرح اس کو سمجھ لیں. اعمال دعوت، اعمال نبوت، اعمال دعوت، اعمال تربیت، اعمال دعوت، اعمال ہدایت ہے، مکمل اصلاح کا نظام ہے. اگر ہم مکمل اصلاح کا نظام نہیں سمجھیں گے تو ہم کام نہیں کر سکیں گے. ہم کام نہیں کر سکیں گے. مکمل اصلاح کا نظام ہے یہ، ہر سطح پر. جی اگر کوئی محنت کر کے، علماء سے علم سیکھ کر کے، اللہ والوں سے ذکر سیکھ کر کے، اگر آدمی دعوت کے اس عمل میں لگا رہا اور کرتا رہے تو کس روحانی کمال کو پہنچے گا یہ نہیں کہا جا سکتا. لیکن نہ علماء سے علم سیکھے، نہ اللہ والوں کی صحبت میں دین سیکھے، اور نہ گشتی تعلیم کرے تو کچھ نہیں ملے گا. اور بدنام کرے گا تبلیغ کو کہ 20 سال سے لگے ہوئے ہم کو کچھ نہیں ملا. تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، گشت کیسے کرنا ہے یہ سیکھنے کی چیز، تعلیم کیسے کرنی ہے یہ سیکھنے کی چیز ہے. ایک مرتبہ ہم لوگ جماعت میں سے تالیہ میں بھی منڈی کا علماء کرام آئے ہوئے تھے، تو میرے ذمہ تعلیم طے ہو گئی. تو تعلیم تو ہو گئی تھی، ہم کو کہا کہ 6 نمبر آپ کہہ دو. تو چونکہ علماء تھے سب بڑے بڑے، تو میں نے 6 نمبر 1 تو کھولا تھوڑا، جو ہم نے بڑوں سے سنا ہے تو کھولا ہم نے. جو عام جماعتوں میں تو اس سطح کی بات کی جاتی ہے. ہم نے سب کے 3 درجے بتائے کہ بھائی عوام کا کلمہ، خواص کا کلمہ، اخص الخواص کا کلمہ، عوام کی نماز، خواص کی نماز، اخص الخواص کی نماز، عوام کا علم، خواص کا علم، اخص الخواص کا علم. اس طرح سے تینوں میں 3 درجے کر کے میں نے کھولا. تو علماء کہنے لگے کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ تبلیغ والوں پر 6 ہی نمبر ہے، اس سے کیا ہونے کو ہے؟ تو سمندر ہے، سمندر ہے. جی ایک بزرگ ہیں، شیخ ہیں، خلیفہ ہیں، ایک بزرگ ہیں، بہت بڑے پیر ہیں. وہ ایک دن کہنے لگے کہ صاحب، اور جماعت کے ساتھ ہیں، جماعتی ہیں پکا، چلے میں نکلے ہوئے تھے، 20 دن لگا کے آئے، بیمار ہو گئے تھے. تو کہنے لگے کیا آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کام ہے یہی کافی ہے اصلاح کے لیے، یا الگ سے بھی کچھ کرنا پڑے گا؟ تو مؤثر صاحب سے وہ کہہ رہے تھے، میں خاموش تھا. پھر ہم سے پوچھنے لگے تو میں نے کہا کہ یہ کافی ہے. یہ کیسے کافی؟ میں کہا زیادہ موقع تو نہیں ہے، ایک گشت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. تو ایک گشت میں نے کھولا، دنیا جی سے ہم لوگوں نے سیکھا کہ گشت کیا ہے. کہ گشت سے 3 چیزیں ملیں گی. ایمان کی تکمیل ہوگی، امت کا درد آئے گا، اور تواضع آئے گا. اب آپ بتاؤ یہ تینوں صفت ولایت ہے کہ نہیں؟ کسی اللہ والے کے پاس اسی لیے تو آدمی جاتا ہے کہ تواضع آ جائے.
لکھا ہے ایک بزرگ نے کہ آدمی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا جب تک کتے اور خنزیر سے اپنے کو بدتر نہ سمجھے، اور منتہا سلوک تواضع ہے، لکھا بزرگ نے منتہا سلوک، ارے بولو، منتہا سلوک تواضع ہے۔ اور حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ ام الامراض تکبر ہے، اور تبلیغ کے چلے تکبر کے نکلنے کے لیے بہت مؤثر ہے، اور زکریا صاحب۔ لیکن اگر ہم نے گشت کیا ہی نہیں تو ہم گشت تھوڑی کرتے ہیں۔ ہم جو آج کر رہے ہیں یہ گشت نہیں ہے، ہم تو لوگوں کو دین سمجھانے جاتے ہیں، وہ گشت تھوڑی۔ ہمارے ذہن میں پہلے ہی سے ہے کہ وہ بے نمازی، ہم نمازی، وہ بے دین، ہم دیندار، ہم نصیحت کرنے جا رہے ہیں۔ یہ گشت ہے، یہ گشت 100 سال کر کے بھی ایمان نہیں بنے گا، اور نہ تواضع آئے گی نہ امت کا درد آئے گا، اسی لیے ہماری اصلاح نہیں ہوتی۔ تو ایک گشت میں نے ان کے سامنے عرض کیا جو میاں جی نے ہم لوگوں کو سکھلایا تھا۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ ایسا گشت کبھی کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم تو 30-40 سال سے کام میں لگے ہیں، آج تک ایسا گشت نہیں کیا۔ تو نہ ہم کو مشورہ کرنے آتا ہے، نہ ہم کو گشت کرنے آتا ہے، نہ ہم کو تعلیم کرنے آتا ہے۔ جی آپ بتاؤ، نہ ہم کو تسبیح پڑھنے آتا ہے، نہ ہم کو تلاوت کرنے آتا ہے، نہ ہم کو نماز پڑھنے آتی ہے۔ ہم کہتے ہیں تبلیغ میں اصلاح نہیں، جی فلاں جگہ اصلاح ہو جائے گی۔ یہ استخفاف ہے کام کا۔ جب ایک جملہ صاف کہا، میاں جی کہتے تھے، مجھے صاحب بھی کہتے ہیں کہ دعوت بالبصیرہ ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرت۔ دعوت کیسے ہے بولیے، کیسے ہے؟ دعوت بالبصیرہ۔ بصیرت کس کو کہتے ہیں؟ بصیرت بصارت سے، دیکھنا آنکھ سے۔ یہ گھڑی دیکھ رہے ہیں کوئی شبہ ہے، یہ پنکھا دیکھ رہے ہیں کوئی شبہ ہے، آپ کو دیکھ رہے ہیں کوئی شبہ ہے؟ شبہ ہے یا یقین ہے؟ یقین۔ تو بصیرت کس کو کہتے ہیں؟ بصیرت اس کو کہتے ہیں، دعوت بالبصیرت اس کو کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے تمام انسان قیامت تک کے آنے والے کہ انفرادی اور اجتماعی، دنیاوی اور اخروی جملہ مسائل کا حل اس کام میں، یہ ہے بصیرت۔ نبی اس بصیرت سے دعوت دیتا ہے۔ نبی جو کلمے کی دعوت دیتا ہے کس بصیرت سے دیتا ہے؟ بصیرت سے، یعنی وہ دیکھتا ہے، اس کو نظر آتا ہے کہ گھڑی اتنا بجا رہی ہے۔ نبی کو نظر آتا ہے کہ پوری انسانیت کے جملہ مسائل کا حل اس میں ہے جس کی میں دعوت دے رہا ہوں۔ اگر یہ اندر میں نبی کا اترا ہوا نہیں ہو، اس کے دعوت میں کبھی قوت نہیں ہوگی، اس کے دعوت میں کبھی قوت نہیں ہوگی۔ نبی کے اندر یہ بات اتری ہوئی ہوتی ہے کہ ہم اس شخص کو دعوت دے رہے ہیں جس کے جملہ مسائل کا حل اس میں ہے۔ تو جملہ مسائل میں آخرت نہیں ہے، جملہ مسائل میں تزکیہ نہیں ہے، جملہ مسائل میں تصوف نہیں ہے، جملہ مسائل میں روحانیت نہیں ہے، جملہ مسائل میں علم نہیں ہے۔ ارے بولو جی، میرے بھائیو بزرگوں دوستو، جو نبی کی دعوت ہے اس میں جملہ مسائل کا حل ہے، جملہ مسائل کا۔ لیکن ہاں دعوت کا لفظ یہ دال عین واو سے دعوت کھانے کی دعوت کو بھی کہتے ہیں۔ اگر ہم نے کھانے کی دعوت سمجھا تو اس سے پیٹ بھرے گا، اس سے روحانیت تھوڑے آئے گی۔ اس کو کھانے کی دعوت سمجھا ہے تو پیٹ بھرے گا، اس سے روحانیت تھوڑے آئے گی۔ اس کو سیکھنا، گشت سیکھنا پڑے گا، تعلیم سیکھنی پڑے گی، مشورہ سیکھنا پڑے گا، ذکر سیکھنا پڑے گا، تلاوت سیکھنی پڑے گی، نماز سیکھنی پڑے گی، ایمان سیکھنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا۔ ہم سیکھتے ہیں نہیں اور فٹ سے کہہ دیتے ہیں ماسٹر کو پڑھانے نہیں آتا، دوسرا بدلیے۔ یہ تو ماسٹر بدلنے سے علم آئے گا کہ پڑھنے سے علم آئے گا؟ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے۔ تو میں عرض کر رہا تھا بھائی کہ ہم اس میں ڈوب کے دیکھیں، ڈوب کے اندر گھسیں جی پوری روحانی تربیت۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ جو اتنا بھی کر لے گا، پہلے 5 کام تھوڑے ہی تھا، گشت تھا، تعلیم تھا، یہ تھا جی۔ مولانا الیاس صاحب کہتے تھے کہ گشت کرے، تعلیم کرے جی، چلہ لگاوے اور نماز تسبیحات کی پابندی کرے۔ کہتے جو اتنا بھی کر لے گا، وہ جانے نہ جانے، دنیا جانے نہ جانے، میں نہیں کہہ سکتا کتنا بڑا اولیاء اللہ ہو کر دنیا سے،
جیسے مولانا الیاس صاحب کے ساتھیوں میں دیکھ لیجیے، مولانا الیاس صاحب کے ساتھیوں میں درجنوں تھے انگوٹھا چاپ. جی میاں جی تیسرا کلاس فیل. نادر علی خان کہتے ہیں میاں جی محراب کے بارے میں کہ میں 30 سال پڑھا، پورے یو پی میں ٹاپ کیا. نادر علی خان 30 سال پڑھایا، اب وہ پڑھایا جو کوئی نہیں پڑھاتا ہے. جی نادر علی خان نے تھیسس لکھی تھی، ہندوستان میں اس تھیسس کو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، اتنا قابل آدمی. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب میاں جی سے پڑھ رہا ہوں جو تیسرا کلاس فیل ہے. مشہور جملہ ہے نادر صاحب کا، یہ سب سنے ہوں گے. 30 سال پڑھا، 30 سال پڑھایا، اور اب میاں جی سے پڑھ رہا ہوں جو تیسرا کلاس فیل. مولانا صاحب کی تربیت دیکھو جی. درجنوں ایسے میواتی تھے انگوٹھا چھاپ جو کامل اولیاء اللہ ہو کر دنیا سے گئے. ارے چور ڈاکو کامل اولیاء اللہ ہو کر گئے. مولانا صاحب کی صحبت اس کام کو کرتے. چور ڈاکو یہ کسی کا تہجد میں انتقال، کسی کا سجدے میں انتقال، کسی کا بیت اللہ میں انتقال، کسی کا روزے کی حالت میں انتقال. کامل اولیاء اللہ ہو کر گئے. ہم کس دھوکے میں پڑے؟ اس پیڑھی نے چاہے بہانے ہزار ہے. آدمی محنت نہ کرے اور الزام کام پر دے. جی ہماری محنت کی کمی ہے، کام میں کوئی کمی نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی قبول فرماوے. اس لیے بھائی یہ نیت کرو کہ اس کام کو بصیرت کے ساتھ کریں گے. کیسے کریں؟ ہاں ادھر ادھر تاک جھانک مت کرو. ماں وہی ہے جس کے چھاتی کا دودھ پیا. ماں وہی ہے جس کے چھاتی کا دودھ پیا ہے. ہاں ماں کانی تھی اور ماں کالی تھی، اب بڑے ذرا ہوئے تو اب خوبصورت عورتیں نظر آنے لگی، اس کو ماں بنا لے، اس کو ماں بنا لے. ارے ماں وہی ہے جس کے چھاتی کا دودھ پیا. سبحان اللہ. ایک منٹ کیا سمجھا، اس میں ایک ہے بھی ہمارا جو